السلام علیکم۔ میں آپ کو سنانے لگی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شکاری کی کہانی خود اس کی زبانی، اور یہ اس کا حصہ 2 ہے۔ اس کے مصنف ہیں خان صاحب جمشید بٹ۔ سن 1944 میں مسٹر سلیوان ضلع بیتل کے ڈپٹی کمشنر بن کر آئے۔ وہ ان انگریز افسروں میں سے تھے جو انسانیت کا جامہ پہن کر دنیا میں آتے ہیں اور اپنے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور غریب پروری کے باعث ہر فرد کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ جب وہ میرے ضلع میں تبدیل ہو کر آئے تو ہم دونوں کو خوشی ہوئی، کیونکہ ہم پہلے بھی ایک دوسرے کی رفاقت میں شکار کی مہموں پر جا چکے تھے۔ مسٹر سلیوان نے آتی مجھے یاد کیا اور شکار کا پروگرام بنانے لگے۔ سب سے پہلے ہم نندا کے علاقے میں گئے، لیکن 2 دن اور 2 راتیں جنگل کی خاک چھاننے کے باوجود ہمیں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور نہ ہمیں کسی درندے کی ہلاکت خیز سرگرمیوں کے بارے میں کوئی خبر ملی۔ ہم سخت مایوس ہوئے۔ مسٹر سلیوان کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم نے آگے جانے کا فیصلہ کر کے انہیں نندا میں چھوڑا اور 6 میل دور مدھانا کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی روز شام کو 4 بجے جبکہ ہم چائے پی رہے تھے، ہم نے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، اور پھر کسی نے پکار کر دوسرے سے کہا، بندوق لاؤ، اسے یہیں مار دینا چاہیے۔ ہم دونوں ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ تیزی سے رینگتا ہوا جھاڑیوں کی طرف جا رہا ہے اور کوئی 50-60 تماشائی کھڑے غل غپاڑا کر رہے ہیں، لیکن سانپ کے قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں۔ میں نے دوڑ کر سانپ کی گردن پکڑ لی اور اسے لا کر مٹی کے ایک بڑے سے مرتبان میں قید کر دیا۔ لوگ حیران تھے کہ میں نے اتنا زہریلا سانپ کس طرح چشم زدن میں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ سانپ حقیقت میں بڑا زہریلا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ گزشتہ روز ایک آدمی کو بھی ڈس چکا ہے۔ اگلے روز سورج نکلنے سے پہلے جب ہم شکار کی تلاش میں جانے لگے تو مسٹر سلیوان کے ایک ملازم نے مرتبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، اگر سانپ آپ کی غیر موجودگی میں مرتبان سے نکل کر کسی کو ڈس گیا تو بہت برا ہوگا، بہتر ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ یہ سن کر مسٹر سلیوان نے پوچھا، کیا سانپ ابھی تک زندہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور مرتبان اٹھا کر اس کا منہ کھول دیا۔ سانپ ایک پھونکار مار کر مرتبان سے نکلا اور خیمے میں موجود سب لوگ دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ خود مسٹر سلیوان کے چہرے پر بھی خوف کی علامت میں نے دیکھ لی تھی، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا اور نہ اپنی جگہ سے ہٹے۔ سانپ جنگل کی طرف جانے لگا، لیکن میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور چاقو سے 3 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد مسٹر سلیوان نے بیل گاڑی نکلوائی اور ہم اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ بیل گاڑی سیتا رام چلا رہا تھا، جسے مسٹر سلیوان اپنے ساتھ لائے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر سلیوان کچھ خاموش ہیں۔ وجہ پوچھی تو مسکرا کر کہنے لگے، خان صاحب، آپ میری بات سن کر ہنسیں گے، لیکن مجھے کچھ وہم سا ہو رہا ہے کہ سانپ کو مار کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، بہتر ہے اب واپس چلیں، کل آئیں گے۔ میں ان کی صورت دیکھنے لگا۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ انگریز بھی وہم پرست ہوتے ہیں، اور پھر مسٹر سلیوان جیسے سمجھدار، بیدار مغز اور جہاں دیدہ لوگ بھی۔ انہوں نے فوراً میرے اندرونی خیالات بھانپ لیے اور ہنس کر کہنے لگے، آپ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہوں گے، لیکن کیا کروں، میری طبیعت ہی کچھ وہمی ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بیل گاڑی دھچکے سے رک گئی۔ سیتا رام نے للکار کر بیلوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، مگر بیل آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہے۔ مشرق کی جانب پو پھٹ رہی تھی، پرندے خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور جنگل کی فضا پر ایک نور سا چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے اپنی بندوقیں سنبھال لی۔ یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ شیر سے اتنی جلد مڑ بھیڑ ہو جائے گی۔ ہم تو دراصل 12 بور کی بندوقیں لے کر چیتل یا سانبر کی تلاش میں نکلے تھے۔ گاؤں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک خشک نالا تھا۔ میں پہلے یہ سمجھا کہ بیل یہ نالا عبور کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں،
میں نے سیتا رام سے کہا کہ وہ بیلوں کا رخ تبدیل کر کے دوسری طرف سے گاڑی نکال لے۔ سیتا رام نے راس کو جھٹکا دیا لیکن بیل ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس نے ڈنڈے سے ان کی خوب خبر لی مگر کوئی پیش نہ گئی۔ ماں ہمارے دائیں ہاتھ پر کوئی 10 قدم دور لمبی لمبی گھاس میں جنبش ہوئی اور ایک قد آور خوبصورت اور جوان شیر شاہانہ انداز سے چلتا ہوا باہر نکلا۔ وہ ہمیں دیکھتی رک گیا۔ شیر سے نگاہ ملاتی دہشت کے مارے سیتا رام کی گھگی بند گئی۔ مسٹر سلیوان پتھر کے بت کی مانند بے حس و حرکت ہو گئے۔ خود میری کیفیت یہ تھی جیسے کسی نے جادو کر دیا۔ میں نے اتنا طاقتور اور حسین شیر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابھرتے سورج کی سنہری کرنوں میں اس کی کھال یوں چمک رہی تھی جیسے قدرت کے نادیدہ ہاتھ نے اس پر ابھی ابھی پالش کی ہو۔ شیر کو دیکھتی بیل بھڑک اٹھے اور بے تحاشا اچھلنے لگے۔ بیلوں کی یہ حرکت شیر کو مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس سے پیشتر کہ ہم میں سے کوئی فائر کرتا، شیر نے جست کی اور سیتا رام کے سینے پر اس زور سے پنجہ مارا کہ بد نصیب آدمی لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ بیل گاڑی کو کھینچتے ہوئے دوڑے اور نالے میں کود گئے اور ہم دونوں جھٹکے کے ساتھ اچھل کر دائیں بائیں جا گرے۔ خیر ہوئی کہ شیر گرجتا ہرراتا جنگل میں چلا گیا، ورنہ ہم دونوں میں سے ایک کا خاتمہ یقینی تھا۔ اپنی چوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم جلدی سے اٹھے اور سیتا رام کی خبر لینے دوڑے۔ وہ خون میں نہایا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ شیر چاہتا تو اسے بھی گھسیٹ کر لے جا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شیر کا پنجہ دراصل سیتا رام کی پسلیوں کو چیر گیا تھا۔ اس کی نبض بہت سست تھی اور خون زیادہ نکل جانے کے باعث اس کا جاں بر ہونا محال تھا۔ صورتحال نہایت مخدوش اور خطرناک تھی۔ سیتا رام کو چھوڑ کر چلے جانا بھی ممکن نہ تھا اور نہ ہم دونوں میں سے کوئی اس قابل تھا کہ اسے کمر پر لاد کر 5-6 میل دور گاؤں میں لے جاتا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ مسٹر سلیوان کے بائیں پاؤں میں موچ آ گئی ہے اور میری دائیں کوہنی زخمی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شیر دوبارہ ادھر آ کر بے خبری میں ہم پر حملہ کر دیتا۔ 12 بور کی بندوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ مسٹر سلیوان جس وہم کا شکار تھے آخر وہ حقیقت بن کر سامنے آ ہی گیا۔ بوتل کھول کر چند گھونٹ سیتا رام کے حلق میں ٹپکائے گئے، پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے گئے۔ خدا خدا کر کے بد نصیب آدمی نے آنکھیں کھولیں۔ ہم نے اسے اٹھا کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ مسٹر سلیوان بندوق سنبھالے وہیں بیٹھے رہے اور میں بیل گاڑی لانے کے لیے دوبارہ نالے کی طرف گیا۔ گاڑی اس طرح الٹی پڑی تھی کہ میں تو کیا 10 آدمی بھی اسے سیدھا نہ کر سکتے تھے۔ بیل اب بھی کانپ رہے تھے اور انہیں سکون نہ تھا۔ میں نے بیلوں کو گاڑی سے کھول کر تھپکی دی اور ان کو لے کر مسٹر سلیوان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں گاؤں جاتا ہوں، جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ مناسب سمجھیں تو درخت پر چڑھ جائیں۔ شیر اگر آ جائے تو سیتا رام کو کچھ نہیں کہے گا لیکن آپ پر ضرور حملہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا شیر آئے یا نہ آئے مگر ایک بزرگ ضرور آ گئے، ذرا سامنے دیکھیے۔ انہوں نے انگلی سے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرخ نہایت مسکین صورت بنائے جھاڑیوں کے اندر کھڑا ہے۔ میں نے بندوق سیدھی کی تھی کہ وہ رفو چکر ہو گیا۔ مسٹر سلیوان جو ایک بڑے ضلع کے ڈپٹی کمشنر اور حاکم تھے، ایک ادنا ہندو گاڑی بان کی حفاظت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے پر تل گئے اور کہنے لگے میں درخت پر ہرگز نہیں بیٹھوں گا بلکہ یہیں اپنا فرض ادا کروں گا۔ دونوں بیلوں کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی بمشکل 1 فرلونگ گیا ہوں کہ شیر کی آواز اور شیر کی گرج سے جنگل گونج اٹھا۔ میرے حواس گم ہو گئے۔ میں نے بیلوں کو چھوڑا اور بندوق سنبھال کر بھاگتا ہوا واپس اسی جگہ پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مسٹر سلیوان وہیں بیٹھے ہیں۔ سیتا رام بدستور بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا ابھی ابھی شیر ادھر آیا تھا، میں نے گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا۔ یہ سن کر میں لرز گیا۔ اتنا موقع نہ تھا کہ مسٹر سلیوان
کو کچھ سمجھاتا، صرف اتنا کہہ سکا کہ شیر کو زخمی کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا، بہتر یہ تھا کہ آپ درخت پر چڑھ جاتے۔ شیر کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اتفاق کی بات کہ عین اس وقت گاؤں کی جانب سے 2 بیل گاڑیاں آ رہی تھیں اور بیلوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی سریلی آواز دور سے آ رہی تھی۔ ہم نے سیتا رام کو اٹھایا اور ہانپتے ہانپتے ان گاڑیوں کی طرف چلے۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر گاڑی بانوں نے شیر کی آواز سن لی تو وہیں سے لوٹ جائیں گے۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے سیتا رام کا دم کھنچ کر حلق میں آ گیا اور پتلیاں پھر گئیں۔ مسٹر سلی وان کو سیتا رام کی موت کا سخت صدمہ ہوا اور انہوں نے تہیہ کیا کہ جب تک اس شیر کو ہلاک نہ کر دیں گے اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں گے۔ رات کو انہیں خاصا تیز بخار بھی ہو گیا۔ صبح ناشتے پر انہوں نے مجھے رائفلیں صاف کرانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کہ وہ بخار کی حالت میں باہر نہ جائے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ 8 بجے کے قریب ہم نے 20-25 گایوں بھینسوں پر مشتمل ایک غلہ اپنے ساتھ لیا، کچھ ڈھول، تاشے اور ٹین کے کنستر پیٹنے والے آدمی بلائے اور ہانکے کے ارادے سے جنگل کی طرف چلے۔ مسٹر سلی وان کا خیال تھا کہ شیر کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی ہے اور وہ اب بھی وہیں کہیں موجود ہوگا۔ جب ہم اس مقام پر پہنچے جہاں سیتا رام زخمی ہوا تھا تو مسٹر سلی وان نے صبر و ضبط کا دامن چھوڑ دیا اور کہنے لگے، یہ بھینسیں بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے آگے آگے ذرا تیزی سے چلیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ خطرہ مول لینا درست نہ ہوگا، آگے لمبی گھاس ہے، اگر شیر اس میں چھپا ہوا تو وہ ہم پر اچانک حملہ کر دے گا، اس صورت میں رائفل کام نہ آئے گی۔ لیکن انہوں نے اس مشورے کو ٹھکرا دیا اور ناراض ہو کر کہا، خان صاحب آپ مجھے بزدل سمجھتے ہیں یا میں نے اس سے پہلے کبھی شیر نہیں مارا؟ آئیے میرے ساتھ۔ اتنا کہا اور وہ دوڑ پڑے۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ پیچھے ہانکا کرنے والے ہنگامہ برپا کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ادھر مسٹر سلی وان پر نہایت مہلک دورہ پڑ چکا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ غالباً بخار کے باعث وہ اپنے آپ میں نہ تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اور تیزی سے بھاگ اٹھے۔ میں بھلا انہیں کس طرح اکیلا چھوڑ دیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھتے دیکھتے اور اس کی ٹانگ سے گرتے ہوئے خون کے دھبوں کا سراغ لگاتے لگاتے ہم کئی فرلانگ دور نکل گئے۔ ہانکا کرنے والی جماعت بہت پیچھے رہ گئی۔ اس میں شک نہیں کہ مسٹر سلی وان کوئی اناڑی آدمی نہ تھے۔ انہوں نے یقیناً کئی شیر اور کئی چیتے مارے تھے۔ میں خود اکثر مہموں میں ان کے ساتھ شریک رہا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ مچان پر چڑھ کر یا جیپ میں بیٹھ کر فائر کرتے اور شیر کو مارتے تھے۔ کسی زخمی شیر سے زمین پر کھڑے ہو کر نگاہیں چار کرنے کا انہیں کبھی موقع نہ ملا تھا، اور اس وقت محض جذبات کی رو میں بہہ کر وہ یہ مہلک قدم اٹھا رہے تھے۔ میں ڈر رہا تھا کہ انہیں کچھ ہو گیا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ دل ہی دل میں خدا سے اپنی اور ان کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوا پیچھے پیچھے دوڑا تھا۔ ایک جگہ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکے ہی تھے کہ میں نے موقع پا کر کہا، جناب والا، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ واپس چلیے۔ زخمی شیر کو تلاش کرنے کا یہ طریقہ دانش مندانہ نہیں بلکہ صریحاً اپنی موت کو پکارنا ہے۔ آپ ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں، میں ایک معمولی حیثیت کا آدمی، خدا نخواستہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچا تو میں مفت میں مارا جاؤں گا۔ اس وقت کوئی شخص میری آپ کی بے تکلفی اور دوستی کا پاس نہ کرے گا۔ میری یہ بات سن کر مسٹر سلی وان جھلا گئے۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک طرف ہٹایا اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے میرے تیور دیکھے تو وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، خان صاحب، میں اس شیر کو ہر قیمت پر مارنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ تو بتائیے کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ اگلا قدم صرف یہ ہے کہ آپ کی طبیعت چونکہ ناساز ہے، اس لیے آپ کیمپ کی طرف لوٹ جائیے۔ ہانکا کرنے والے آ رہے ہیں۔ میں شیر کا سراغ لگاتی
فوراً آپ کو خبر بھجوا دوں گا، آپ اس وقت آ جائیے۔ جی نہیں، میں یہیں بیٹھوں گا، آپ ہانکا کرائیے، میں اتنا بزدل نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ مسٹر سلیوان جیسا بردبار اور متحمل مزاج انسان طفلانہ ضد پر اتر آیا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، مسٹر بورنی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ یہ سنتی مسٹر سلیوان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے یاد ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ وہی حادثہ پیش آئے۔ مسٹر بورنی نہایت اعلیٰ درجے کے شکاری تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم 50-60 شیر تو ضرور مارے ہوں گے۔ کئی مرتبہ میں نے انہیں موت کے منہ سے بچایا۔ وہ بعض اوقات ضدی پن کا شکار ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ انہیں بزدل نہ سمجھا جائے، لیکن ایک روز زخمی شیر کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں جنگل سے باہر نکلنا نصیب نہ ہوا اور اسی شیر نے انہیں چیر پھاڑ کر برابر کر دیا۔ میں مسٹر بورنی کا واقعہ یاد دلانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسٹر سلیوان اندھا دھند آگے بڑھنے سے باز رہے، مگر واپس جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ ہم صبح سے بھوکے پیاسے جنگل میں پھر رہے تھے اور اب دن کا 1 بج رہا تھا۔ یکا یک ایک گونڈ شکاری چیختا چلاتا آیا اور اس نے خبر دی کہ 5 میل دور شیر دیکھا گیا ہے۔ مسٹر سلیوان جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ انہوں نے استفہامیہ انداز سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، بھوک کے مارے برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر چلیں گے۔ شیر کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ مجھے حیرت ہوئی کہ مسٹر سلیوان نے یہ بات مان لی اور ہم دونوں کیمپ کی طرف لوٹ آئے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ دراصل بخار کی گرمی ہے جو ڈپٹی کمشنر کے دماغ کو چڑھ گئی ہے اور بخار اترتی ہی صاحب کو ہوش آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ مسٹر سلیوان لیٹتے ہی خراٹے لینے لگے اور شام تک بے خبر سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو بالکل حشاش بشاش تھے اور بخار کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اگلے روز ہم سارا دن شیر کی تلاش میں پھرتے رہے، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ خطرے کی بو پا کر کہیں دور نکل گیا۔ مسٹر سلیوان نے اگرچہ اس دن جلاہٹ اور ضد کا اظہار تو نہ کیا، لیکن شیر کا پتہ نشان نہ ملنے پر انہیں افسوس ضرور تھا۔ اس دوران ہم نے 2 چیتل مار لیے اور خالی ہاتھ لوٹنے کا کچھ زیادہ رنج نہ ہوا۔ جب شام کو تھکے ماندے ہم کیمپ میں پہنچے تو ایک آدمی نے مسٹر سلیوان کو ان کی بیوی کا پیغام دیا کہ وہ فوراً نندا پہنچے۔ کھانا کھاتے ہی ہم جیپ میں بیٹھے اور نندا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسٹر سلیوان کا ڈرائیور جیپ چلا رہا تھا، میں اس کے برابر ہی بندوق سنبھالے بیٹھا تھا۔ پچھلی نشست پر مسٹر سلیوان اور ان کا خانسامہ بیٹھے تھے۔ ابھی ہم مدھانا کی جانب بمشکل 3 میل گئے ہوں گے کہ جیپ کی ہیڈ لائٹس میں ہم نے ایک چیتا دیکھا۔ جو سڑک کے عین درمیان چلتا ہوا ہماری جانب آ رہا تھا۔ جیپ کا شور سنتی چیتے نے جست کی اور جھاڑیوں کے پاس جا کھڑا ہوا اور حیرت سے جیپ کو دیکھنے لگا۔ غالباً اس نے پہلی مرتبہ ایسی عجیب چیز حرکت کرتی دیکھی جس کی آنکھیں اتنی روشن تھیں۔ میں ابھی چیتے کو دیکھنے میں محو تھا اور فائر کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا کہ مسٹر سلیوان کے حکم پر ڈرائیور نے بریک لگا کر جیپ روک دی۔ انہوں نے خانسامہ کے ہاتھ سے اپنی بندوق چھینی، دروازہ کھول کر باہر نکلے اور چیتے پر فائر جھونک دیا۔ چیتا کلابازی کھا کر گرا، مگر فوراً ہی اٹھا اور ہراتا ہوا بھاگا۔ مسٹر سلیوان اس کے پیچھے دوڑے۔ ان کی اس خلاف توقع احمقانہ حرکت پر میں بھونچکا رہ گیا اور چیختا چلاتا ان کے تعاقب میں دوڑا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آخر میں نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت زخمی چیتے کا تعاقب کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ آپ کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے؟ اس ارادے سے باز رہیے۔ مسٹر سلیوان نے قہر آلود نگاہوں سے مجھے گھورا۔ غالباً ان پر پھر ضد کا دورہ پڑ چکا تھا۔ گرج کر کہنے لگے، خان صاحب پرے ہٹ جائیے، میں اس چیتے کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا۔
یہ کہہ کر انہوں نے مجھے دھکا دیا اور بھاگنے لگے۔ بندوق کی نالی پر فٹ کی ہوئی ٹارچ انہوں نے روشن کر دی۔ میں اس صورتحال سے سخت بدحواس تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور اور خانسامہ بھی ہماری تلاش میں آن پہنچے۔ میرے اشارے پر مسٹر سلیوان کے پیروں پر گر پڑے اور واپس چلنے کی عاجزانہ درخواست کی، لیکن ڈپٹی کمشنر اس وقت اپنے آپ میں نہ تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ جمشید بٹ اسے بزدل سمجھتا ہے۔ وہ ضرور بہادری کا اظہار کرتا، اپنی جان خطرے میں ڈالتا، مگر دوسروں کو اپنے پیچھے پیچھے موت کے منہ میں لے جانے کا اسے کیا حق تھا؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن خون کے گھونٹ پی کر چپ رہا اور مسٹر سلیوان کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگر اس شخص کی موت اس طرح لکھی ہے تو میں اسے کہاں تک ٹال سکتا ہوں؟ مسٹر سلیوان کی ایک ہی گھرکی سے ڈرائیور اور خانسامہ تھر تھر کانپنے لگے اور انہوں نے میری جانب رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ اتنے میں ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا، تم درختوں پر چڑھو اور ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینک کر چیتے کو تلاش کرو، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ ڈرائیور اور خانسامہ کی رہی سہی جان بھی ہوا ہو گئی، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق بیچارے درختوں پر چڑھے اور ٹارچ کی مدد سے چیتے کا سراغ لگانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ نیچے اتر آؤ، مسٹر سلیوان نے کہا اور میری جان میں جان آئی۔ لیکن جب انہوں نے آگے جانے کا اعلان کیا تو خانسامہ اور ڈرائیور دونوں کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ خشک نالہ راستے میں آ گیا، جو کم سے کم 5 فٹ گہرا اور 4 فٹ چوڑا تھا۔ اس نالے کے دونوں کناروں پر دور تک گھنی خاردار جھاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ایک بار پھر ڈپٹی کمشنر کے حکم سے ہم سب درختوں پر چڑھے اور نالے میں روشنی پھینکی، مگر چیتا نظر نہ آیا۔ شاید وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ مسٹر سلیوان بار بار کہتے تھے کہ چیتا ضرور نالا عبور کر کے دوسری جانب گیا ہے اور ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اب میں اس ضدی انگریز سے کیا بحث کرتا؟ وہ نادان تو نہ تھا۔ میرا سال ہا سال کا تجربہ تھا کہ درندے زخمی ہونے کے بعد انہی جھاڑیوں میں چھپ جاتے اور موقع پاتے ہی شکاری کو دبوچ لیتے۔ دفتن نالے کے اندر سے چیتے کے غرانے کی آواز نے ہم سب کو بوکھلا دیا۔ ڈرائیور اور خانسامہ کی تو گھگی بند گئی اور وہ درخت کی طرف لپکے۔ خود مسٹر سلیوان بدحواس ہو گئے۔ ڈرائیور نے درخت پر چڑھ کر نالے میں ٹارچ کی روشنی پھینکی اور بتایا کہ چیتا نالے میں موجود ہے، لیکن پوزیشن ایسی ہے کہ اس پر فائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر اگر میں تنہا ہوتا تو شاید نالے میں کود جاتا اور نتائج کا خود ذمہ دار ہوتا، لیکن اس وقت میری حیثیت ایک راہبر کی تھی۔ شکاری تو مسٹر سلیوان تھے، انہی کی حماقت سے کوئی گزند انہیں پہنچتی تو میری گردن ناپی جاتی۔ میں نے ڈرائیور اور خانسامہ سے کہا کہ وہ اپنی ٹارچیں مسلسل روشن رکھیں تاکہ چیتے کی توجہ ادھر ہی رہے۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم دونوں یکے بعد دیگرے نالے میں کود گئے۔ چیتا مسلسل ہررا رہا تھا۔ نالے میں کود جانے کے باوجود وہ دکھائی نہ دیا، البتہ اس کی آواز سے ہم نے درمیانی فاصلے کا اندازہ کر لیا۔ وہ 15 گز سے زیادہ دور نہ تھا۔ ہم سانس روک کر رینگنے لگے اور چند منٹ بعد ہم نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ لیں۔ ادھر چیتے نے بھی ہماری بو پا لی تھی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ وہ اچھلا اور اسی لمحے ہماری بندوقوں نے بیک وقت شعلے اگلے۔ دونوں گولیاں چیتے کو لگیں، مگر وہ اتنا سخت جان تھا کہ جست کر کے نالے سے باہر نکل گیا اور سامنے جھاڑیوں میں جا چھپا۔ اس کے ہرانے اور گرجنے سے جنگل کی خاموش فضا پر لرزہ سا طاری تھا۔ چند منٹ بعد وہ خاموش ہو گیا۔ دونوں ملازم ہمارے آواز دینے پر نیچے اتر آئے۔ نالے میں جس جگہ چیتا پہلے چھپا تھا وہاں گاڑھا سرخ خون بکھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے ٹارچوں کی مدد سے اسے جھاڑیوں کے اندر بے حس و حرکت پڑے پایا۔ مسٹر سلیوان نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چیتے نے یک لخت گردن اٹھائی۔ ڈرائیور اور خانسامہ چیخ اٹھے۔ میری بندوق سے ایک اور گولی نکلی اور اس سے پہلے کہ درندہ مسٹر سلیوان پر چھلانگ لگائے وہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ بطیل میں ایک اور صاحب تھے جنہیں سیر و سیاحت اور شکار سے بڑی دلچسپی تھی۔ نام تھا مظہر علی پاٹل۔
انہوں نے ایک روز مسٹر سلیوان کو خبر بھیجی کہ موپانی کے مقام پر کسی شیر نے ایک بیل کو ہلاک کر دیا۔ مسٹر سلیوان یہ خبر سنتی حسب عادت بے چین ہو گئے اور انہوں نے اپنا آدمی میرے مکان پر بھیجا، لیکن میں اس وقت کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، چنانچہ وہ مظہر علی کے ساتھ موپانی چلے گئے اور جس جگہ شیر نے بیل کو مارا تھا اس جگہ درخت پر مچان باندھ کر شیر کو ہلاک کرنے کی اسکیم بنا لی۔ بیل کی لاش کے بچے کھچے حصے وہیں پڑے تھے۔ رات کے 9 بجے شیر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لاش پر آیا۔ گوشت پھاڑنے اور ہڈیاں چٹکنے کی آواز سن کر مسٹر سلیوان نے اپنی بندوق پر فٹ کی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور شیر کو دیکھ کر فوراً فائر کر دیا۔ مچان چونکہ بہت اونچی تھی اور شیر درخت کے بالکل نزدیک تھا، اس لیے گولی شیر کے سر میں لگنے کے بجائے جبڑے پر لگی اور شیر کے سینے پر بھی زخم آیا۔ شیر دھاڑتا گرجتا جنگل میں غائب ہو گیا اور ساری رات بولتا رہا۔ مسٹر سلیوان شیر کی دہشت کے باعث رات بھر مچان پر بیٹھے رہے اور جب سورج نکلا تو وہ مچان سے اترے۔ مسٹر سلیوان کے استقلال کی داد دینی پڑتی ہے کہ شدید تھکن اور رت شگے کے باوجود وہ اپنی قیام گاہ پر واپس نہ گئے بلکہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر زخمی شیر کا سراغ لگاتے ہوئے ایک تالاب کے کنارے جا پہنچے۔ تالاب کے ارد گرد نرم اور گیلی مٹی میں شیر کے پنجوں کے تازہ نشان نظر آئے۔ جس مقام پر شیر نے پانی پیا تھا وہاں خون کے جمے ہوئے دھبے بھی موجود تھے۔ تالاب سے کچھ فاصلے پر بانس کے پودوں اور درختوں کے گھنے جھنڈ میں زخمی شیر چھپا ہوا تھا۔ شیرنی بھی شیر کے ساتھ تھی اور اس کے زخم چاٹ رہی تھی۔ مسٹر سلیوان کی رہنمائی میں یہ گروہ جب جھنڈ کے قریب پہنچا تو شیر اور شیرنی بیک وقت گرجے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسٹر سلیوان کو اکیلا چھوڑ کر ہر شخص جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ نکلا۔ خیر ہوئی کہ شیر اور شیرنی جھنڈ سے باہر نہیں نکلے، ورنہ وہ دن مسٹر سلیوان کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تنہا پایا تو خوفزدہ بھی ہوئے اور بھاگ جانے والوں پر تاؤ بھی آیا۔ ہانپتے ہانپتے قیام گاہ پر پہنچے اور بھاگنے والوں پر خوب بگڑے، لیکن بعد میں انہیں انعام بھی دیا۔ اسی روز شام کو جب میں بیتل واپس آیا تو مسٹر سلیوان نے مجھے بلا کر سارا قصہ سنایا اور زخمی شیر سے 2 ہاتھ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ جنگل میں جانے کے لیے اسی وقت آمادہ ہو سکتا ہوں کہ وہ ہنگامی صورت پیش آنے پر ضد نہ کریں اور میرا مشورہ مان لینے پر تیار ہو جائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا اور کہا کہ میں جو کچھ کہوں گا بے چون و چرا اس کی تعمیل کریں گے۔ اگلے روز ہم نے چند نڈر اور مہم پسند آدمی اپنے ساتھ لیے اور بیتل سے چل کر دن کے 2 بجے موپانی میں اس مقام پر جا پہنچے جہاں بانسوں کے جھنڈ میں شیر اور شیرنی نے غالباً اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ آسمان پر سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن جنگل کا یہ حصہ اتنا تاریک اور دشوار گزار تھا کہ 10-15 گز کے فاصلے تک آسانی سے کوئی شے دکھائی نہ دیتی تھی۔ مسٹر سلیوان نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً جھنڈ کے اندر گھسنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں نے ان کی طرف گھورا تو انہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا اور وہ ہنس کر کہنے خان صاحب آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں پھر ضد پر اتر آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگل میں آ کر میں اپنے آپے میں نہیں رہتا، دل چاہتا ہے کہ بے دھڑک شیر کے کچھار میں کود پڑوں۔ صاحب دل کس کا نہیں چاہتا، مگر بعض اوقات یہ دل شکاری کے کسی کام نہیں آتا۔ مسٹر سلیوان نے کہکا لگایا اور کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ بانسوں کا یہ جھنڈ بہت وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونا صرف اس لیے خطرناک نہ تھا کہ یہ زخمی شیر یا شیرنی کی پناہ گاہ ہے، بلکہ یہاں سانپ اور دوسرے زہریلے حشرات الارض بھی کثرت سے تھے۔ زمین پر شیر اور شیرنی کے پنجوں کے مزید تازہ نشان مسٹر سلیوان نے مجھے دکھائے۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں سانپوں کے رینگنے سے جو لکیریں نرم مٹی پر پڑ گئی تھیں ہم نے وہ بھی دیکھیں۔ ایک جگہ چیتل، ہرن اور سانبر کے نشان نظر آئے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ہانکا کر کے شیر کو باہر نکالا جائے، مگر میں نے اسے رد کر دیا۔ اتنی وسیع جگہ ہانکا کرانے کا کوئی فائدہ نہ تھا،
خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا۔ البتہ بکری کو درخت سے باندھ کر مچان پر شیر کا انتظار کرنے کا منصوبہ شاید کارآمد ثابت ہوتا۔ حالانکہ میں مچان کا قائل نہیں، مگر واسطہ ایک ایسے شخص سے تھا جو نہ جانے کب ضد پر اتر آتا اور جھنڈ میں گھس کر خودکشی پر آمادہ ہو جاتا۔ اس لیے یہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ مچان بندھوائی جائے۔ میں نے 2 آدمیوں کو مچان باندھنے پر مقرر کیا اور 2 کو کسی قریبی گاؤں سے بکری خریدنے کے لیے بھیج دیا۔ شام 5 بجے سورج چھپنے سے کچھ پہلے بکری ایک مناسب جگہ باندھ دی گئی۔ مچان کی مضبوطی اور بلندی کا اندازہ کر لیا گیا اور ہم دونوں کیل کانٹے سے لیس ہو کر گھات میں بیٹھ گئے۔ بقیہ آدمیوں کو مسٹر سلیوان نے ہدایت کی کہ وہ چاہیں تو اپنے لیے ایک علیحدہ مچان کسی درخت پر باندھ لیں یا واپس چلے جائیں۔ بھلا کون ایسا بے وقوف تھا جو ساری رات کسی توقع کے بغیر درخت پر بندھا بیٹھا رہتا؟ سب لوگ سلام کر کے چل دیے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جنگل میں جو چہل پہل ہوتی ہے، اس سے وہ شکاری بخوبی آگاہ ہوں گے جن کی زندگیوں کا بڑا حصہ اس دشت میں کٹا ہے۔ پرندوں کا بے پناہ شور، بندروں کی چیخ و پکار، جنگلی کتوں کا مسلسل بھونکنا، گیدڑوں کی ہاہاکار، بھینسوں اور جنگلی سانڈوں کا ٹکرانا، ہرنوں کا بولنا اور کبھی کبھی کسی شیر یا چیتے کا دھاڑنا اور گرجنا، یہ سب آوازیں مل کر ایسا حشر برپا کرتی ہیں کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جنگل کا ہر چھوٹا بڑا جانور، خواہ چرند ہو یا پرند، رات کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دن بھر کچھار میں سونے والے شیر اور جھاڑیوں میں آرام کرنے والے چیتے اس وقت تازہ دم ہو کر شیر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دن بھر کے پیاسے جانور بھی اکثر اس وقت تالابوں یا چشموں پر پیاس بجھانے پہنچتے ہیں۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک جاتے ہیں۔ ہر جانور ہوشیار اور چوکنا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ شور کم ہونے لگتا ہے اور جو رات بھیگتی جاتی ہے، جنگل میں خاموشی اور سناٹا مسلط ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی درخت سے بندھی ہوئی بکری بری طرح چلانے لگتی ہے۔ اس کی مسلسل میں کی آواز ہمارے سروں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ چند لمحوں تک چپ رہنے کے بعد وہ پھر چلانے لگتی۔ بکری کا چلانا اس اعتبار سے مفید تھا کہ درندہ اس کی آواز پر کھنچا چلا آتا۔ مچان پر بیٹھ کر خاموش رہنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے آہٹ پیدا ہو، سگریٹ نہ پینا اور نیند کو دور رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ وقت چیونٹی کی رفتار سے رینگنے لگتا ہے۔ رات کے 10 بجے تک بکری چیختی چلاتی رہی اور پھر یکدم خاموش ہو گئی۔ رات انتہائی تاریک تھی۔ آسمان پر آہستہ آہستہ بادل چھا رہے تھے۔ دور مغرب کی جانب کبھی کبھی بجلی گوندتی تو ایک ثانیے کے لیے جنگل روشن ہو جاتا۔ اگر بارش ہو گئی تو بہت برا ہوگا، مسٹر سلیوان نے میرے کان میں کہا، اور ابھی میں جواب دینے ہی والا تھا کہ بکری یکلخت چیخ اٹھی اور ہم دونوں بیک وقت اچھل پڑے۔ بجلی چمکی اور ہم نے بکری کو دیکھا جو ہم سے کوئی 30 فٹ کے فاصلے پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں دائیں ہاتھ کی جھاڑیوں سے کوئی جانور نکل کر بھاگا۔ میں نے اندازہ کیا کہ وہ چرخ ہے۔ چرخ کا یوں بھاگنا معمولی بات نہ تھی، ضرور اس نے درندے کی بو پا لی ہے۔ چرخ کے بھاگتے کچھ پرندے درختوں سے شور مچاتے اڑے اور ہم پوری طرح سنبھل کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر گزر گئی، کوئی آواز نہ سنی۔ بکری چپ چاپ تھی۔ بجلی گوندتی تو وہ ہمیں صاف دکھائی دیتی۔ تیز ہوا چلنے سے درختوں کی شاخیں اور ٹہنیاں ہلنے لگیں اور ایک عجیب شور برپا ہو گیا۔ ہماری مچان جس درخت پر بندھی تھی وہ بھی ہوا کے زور سے ہل رہا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اگر اسی طرح ہوا چلتی رہی تو یہ مچان گر جائے گی۔ یہ خیال نہایت پریشان کن تھا، لیکن اس وقت مچان سے نیچے اترنا صریحاً موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ درندہ قریب ہی کہیں موجود ہے۔
کیا خبر کہ نیچے اترتی ہی بے خبری میں وہ ہم میں سے کسی کا ٹینٹوا دبا لے۔ خدا خدا کر کے ہوا تھمی اور اکا دکا بوندیں پڑنے لگی۔ ہمیں اب بارش میں بھیگنا زیادہ آسان لگنے لگا۔ چند لمحوں بعد بادل گرجنے لگا اور پھر وہ موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ، ہم دونوں مچان پر بھیگے چوہوں کی طرح دبکے بیٹھے تھے۔ 2 گھنٹے تک برق و باران کا یہ قیامت خیز طوفان جاری رہا۔ آخر بادل چھٹ گئے۔ آدھی رات کی بارش کے بعد جنگل میں چاند نکلنے کا منظر ایسا نہیں ہوتا کہ آسانی سے فراموش کیا جا سکے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی اور دنیا میں ہیں۔ شیر کی طرف سے مایوس ہو کر ہم نے تھرماس میں سے چائے نکالی اور پینے لگے۔ مسٹر سلی وان نے کہا، میں نے گونڈ شکاریوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ 5 بجے تک یہاں آ جائیں۔ اب 3:30 بج رہے ہیں۔ شیر کا کہیں پتہ نہیں۔ بکری بھی غالباً سو گئی ہے۔ یہ رات ضائع گئی۔ بارش نہ ہوتی تو شیر یقیناً ادھر آتا۔ شیر آیا ضرور تھا لیکن بکری پر اس نے حملہ نہیں کیا۔ مچان پر بیٹھ کر یوں باتیں کرنا اور سگریٹ سلگانا اگرچہ قاعدے کے خلاف تھا، مگر ہم دونوں چونکہ شیر کی طرف سے نا امید ہو چکے تھے، اس لیے میں نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ صبح کاذب کے آثار نمودار ہوتی، جنگل میں زندگی بیدار ہونے لگی۔ دور کہیں چیتل ہرن بول رہے تھے۔ یہ آوازیں سن کر مسٹر سلی وان کہنے لگے، خالی ہاتھ جانا کچھ اچھا شگون نہیں، کسی چیتل ہی کو لے چلیں گے۔ یکا یک بکری کی چیخ سن کر ہم دونوں اچھل پڑے اور فوراً ہمارے ہاتھ قریب رکھی بندوقوں کی طرف بڑھے۔ چاند چند لمحوں کے لیے بدلی کی اوٹ میں جا چکا تھا، مگر اس سے پہلے میں نے شیر کی جھلک دیکھ لی۔ وہ بکری سے کوئی 10-15 فٹ دور کھڑا جست کرنے ہی والا تھا۔ بکری کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ مسٹر سلی وان نے ٹارچ روشن کی اور جوں ہی شیر بکری پر جھپٹا، انہوں نے فائر کیا، لیکن نشانہ خطا گیا، اور اس سے پیشتر کہ شیر پر دوسرا فائر کیا جائے، اس نے بکری کو منہ میں دبایا اور غائب ہو گیا۔ شیر اس صورت سے بکری کو لے گیا کہ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ خان صاحب، آپ نے گولی کیوں نہ چلائی؟ ابھی میری باری نہیں آئی، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ مسٹر سلی وان دیر تک شیر کے یوں نکل جانے پر افسوس کرتے رہے۔ ٹھیک 5 بجے 4-5 گونڈ شکاری وہاں آئے۔ انہوں نے ہمیں مچان سے اتارا۔ مسٹر سلی وان اس درخت کے پاس پہنچے جہاں بکری باندھی گئی تھی۔ گولی درخت کے تنے میں پیوست تھی اور بکری کے جسم سے گرے ہوئے خون کے دھبے اور کیچڑ میں شیر کے پنجوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ ان نشانوں کو دیکھتی ہی مسٹر سلی وان پر پھر دورہ پڑا اور وہ انہیں دیکھتے بھالتے نالے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن وہ تیزی سے آگے نکل گئے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں انہیں آواز دیتا ادھر لپکا۔ وہ نالے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور لمبی لمبی گھاس میں گھس کر نشان دیکھ رہے تھے۔ میرا اور ان کا درمیانی فاصلہ تقریباً 60-70 فٹ کا تھا۔ بارش کے باعث زمین پر پھسلن اس قدر تھی کہ میں کئی مرتبہ گرتے گرتے بچا۔ میری آواز پر مسٹر سلی وان ٹھہر گئے اور مڑ کر دیکھنے لگے۔ عین اسی لمحے میں نے ان کے بائیں ہاتھ شیر کو کھڑے دیکھا جس کی دم آہستہ آہستہ گردش کر رہی تھی۔ شیر کو دیکھتی سچ پوچھئے تو میری جان نکل گئی۔ اس لیے نہیں کہ میں ڈر گیا، بلکہ اس لیے کہ مسٹر سلی وان شیر کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ شیر ان پر جست کرنے ہی والا تھا۔ موقع ایسا نازک تھا کہ اگر میں مسٹر سلی وان کو آواز دے کر خبردار کرتا، تب بھی وہ شیر کے ہاتھوں بچ نہیں سکتے تھے۔ میرے پاس 770 کی 2 نالی رائفل تھی۔ میں نے رائفل اٹھائی اور گھوڑا دبا دیا۔ گولی شیر کی پیشانی پر لگی اور وہ جس انداز میں چھلانگ لگانا چاہتا تھا اسی انداز میں پتھر کے ایک بت کی مانند وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں خود حیران تھا کہ ایک ہی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ لطف یہ کہ میں نے فائر کر کے شیر کو مار دیا
تب بھی مسٹر سلیوان کو علم نہ ہو سکا کہ وہ کس طرح موت کے منہ سے بچے۔ وہ احمقوں کی طرح منہ پھاڑے میری جانب تکنے لگے۔ خان صاحب، فائر آپ نے کیا تھا؟ میں نے جواب دینے کے بجائے شیر کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ہلدی کی طرح زرد ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مرے ہوئے شیر کو دیکھتے رہے جس کی کھوپڑی پاش پاش ہو چکی تھی، مگر وہ اسی انداز میں کھڑا تھا جیسے ابھی مسٹر سلیوان پر اچھل کر حملہ کر دے گا۔ ہوش آیا تو وہ میری طرف لپکے اور بغل گیر ہو گئے۔ یہ وہی شیر تھا جس کے جبڑے کو مسٹر سلیوان نے گولی چلا کر زخمی کر دیا تھا۔ بکری کی بچی کچی ہڈیاں اور اوجڑی وہیں پڑی تھی۔ ہمیں یاد آیا کہ شیرنی بھی اس کے ساتھ تھی اور یقیناً وہ اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر ہماری طاق میں ہوگی۔ طے پایا کہ شیرنی سے بھی نمٹ لیا جائے تو بہتر ہے۔ ہم دونوں بیتل واپس پہنچے اور 15-20 آدمیوں کو جنگل میں بھیج کر شیر کی لاش منگوائی۔ مسٹر سلیوان نے شام کو اچانک میرے پاس پیغام بھیجا کہ وہ سرکاری کام سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے شیرنی سے 2 ہاتھ کرنا میرا کام ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اب مجھے مسٹر سلیوان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر شیر میری گولی سے مارا نہ جاتا تو وہ اسی روز دوسری دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ شام کے 6 بجے میں کیل کانٹے سے لیس شیرنی کی تلاش میں اس مقام پر پہنچا جہاں میں نے شیر کو ہلاک کیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ گاؤں واپس نہ جائیں بلکہ درختوں پر چڑھ کر 9 بجے تک میرا انتظار کریں۔ ممکن ہے بارش تیز ہو جائے اور ہمیں بستی میں جانا پڑے۔ میں جس مچان پر بیٹھا تھا اس سے کچھ فاصلے پر بکری کی اوجڑی پڑی تھی۔ تقریباً 7 بجے میں نے پلی گھوڑا کی جانب سے شیرنی کے رونے کی آواز سنی۔ جن لوگوں نے جنگل میں کبھی شیر یا شیرنی کو روتے سنا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آوازیں انسان کے اعصاب پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک لمبی گونجدار آواز چند منٹ کے وقفے سے مسلسل بلند ہوتی ہے اور جنگل کے باسیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ یا ملکہ اپنے ساتھی کے بچھڑ جانے کا ماتم کر رہی ہے۔ شیرنی کی آواز جو ہی مدھم ہوتی ہے بندر نقل اتارنے لگتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے جانور اور پرندے بھی اپنی اپنی آوازیں نکالتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ شیرنی سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شیرنی کے رونے کی مسلسل آواز سے مجھ پر خنودگی سی طاری ہونے لگی۔ آواز اگرچہ قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ شیرنی کے یہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے۔ میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، بادل تیزی سے امڑ رہے تھے اور گرج چمک کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں بھیگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بارش شروع ہونے سے پہلے میں نے گونڈ شکاریوں کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ غالباً وہ چپکے سے کھسک گئے تھے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر کر ہی کیا سکتا تھا۔ میں نے برساتی اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی اور شیرنی کی طرف سے غافل ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہ معلوم کتنی دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو جنگل پر ہو کا عالم طاری تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی لیکن چونکہ میں گھنی شاخوں کے نیچے بیٹھا تھا اس لیے بارش کا احساس نہ ہوا۔ دفتن مچان ہلی اور میں نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں نے جلدی سے بندوق سنبھالی اور غور سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کچھ نہ تھا۔ میں سوچنے لگا کیا واقعی مچان ہلی یا مجھے وہم ہوا ہے۔ مچان ایک دفعہ اور ہلی اور میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ اس مرتبہ میں نے ایک قداور چیتے کو درخت کے تنے پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بزدل نہیں سمجھتا لیکن اس رات اتنی دہشت طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ اگر میری آنکھ 1 منٹ پہلے نہ کھلتی تو چیتا یقیناً میرا گلا دبا چکا ہوتا۔ میں نے گھبراہٹ میں اپنی رائفل کا کندھا درخت کی ایک ٹوٹی ہوئی شاخ پر مارا اور ٹارچ روشن کر دی۔ چیتا بجلی کی مانند درخت سے کودا اور چھلاوے کی طرح ایک جانب غائب ہو گیا۔ اب میں خبردار ہو چکا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن رکھی اور کان لگا کر آواز سننے لگا۔ عین اس جگہ جہاں بکری کی اوجڑی پڑی تھی کوئی جانور اپنے دانت تیز کر رہا تھا۔ روشنی کا رخ ادھر ہوتے ہی آواز آنی بند ہو گئی۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور اندازے سے فائر کر دیا۔
جنگل کے سناٹے میں پرندوں کی چیخنے کی آوازیں دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے بعد صبح صادق تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں مچان سے اتر کر کیمپ میں چلا گیا اور سارا دن خوب سویا۔ اسی روز شام کو بیتل شہر کا ایک شخص جو کسی باغ کا مالک تھا میرے پاس آیا۔ اس کا نام صفدر تھا۔ صفدر نے مجھے بتایا کہ گزشتہ رات ایک چیتے نے اس کے باغ میں گھس کر پالتو گائے ہلاک کر دیے۔ میں نے اس سے کہا کہ چیتے شہروں کے اندر کبھی نہیں جاتے، گائے طبعی موت مری ہوگی۔ یہ بات سن کر صفدر کہنے لگا، خان صاحب، مانا کہ آپ تجربے کار آدمی ہیں، لیکن میں بھی اناڑی نہیں ہوں۔ چیتے نے ہی گائے کو ہلاک کیا تھا اور اسی نے بعد میں اس کی چیڑ پھاڑ کی۔ یہ حرکت چیتے کی ہی ہے۔ اب تو واقعی مجھے تعجب ہوا۔ میں اسی وقت صفدر کے ساتھ اس کے باغ میں گیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں گائے ہلاک ہوئی تھی۔ میں نے باغ میں جو نشانات دیکھے ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ چیتے اور گائے میں خاصی کشمکش ہوئی ہے۔ صفدر نے بتایا کہ کل رات میری غفلت اور کاہلی کے باعث یہ حادثہ ہوا۔ میں نے گائے کے ٹکرانے اور چیتے کے غرانے کی آوازیں سنی، مگر بستر سے نکل کر باغ میں جانا گوارا نہ کیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور دوسرے یہ کہ میرے پڑوس میں بھی بہت سی پلی ہوئی گائیں ہیں۔ میں سمجھا کہ وہاں کوئی چیتا آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی اندھیرا بہت تھا، میں باہر جا کر کیا کر لیتا؟ مطلب یہ کہ آپ نے گائے کو چیتے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بہرحال چیتے کے منہ کو خون لگ گیا ہے، وہ بار بار ادھر آئے گا۔ میں اب واپس جا رہا ہوں اور مسٹر سلیوان کو خبر کر دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم اس چیتے کا قصہ پاک کر دیں گے۔ اگلے روز مسٹر سلیوان کے پاس پہنچا اور اس سے پیشتر کہ وہ مجھ سے شیرنی کے بارے میں جواب طلب کریں، میں نے چیتے کی کہانی بیان کر دی، اور توقع کے مطابق وہ فوراً جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ابھی وہاں چلو اور دکھاؤ کہ چیتا باغ میں کیسے آیا۔ چنانچہ ہم دونوں صفدر صاحب کے باغ میں پہنچے۔ مسٹر سلیوان نے نہایت سرگرمی سے تحقیقات کی اور مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ حرکت چیتے کی ہے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر نیم کا ایک اونچا درخت چنا اور اس پر مچان باندھ کر چیتے کا شکار کرنے کی ٹھان لی۔ مجھ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہ انہوں نے سمجھی، نہ میں نے خود زبان کھولی۔ ابھی مچان باندھی جا رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اشارتاً ان سے کہا کہ یہ پروگرام ملتوی کر دیں، کل دیکھا جائے گا، لیکن یہ سنتی مسٹر سلیوان کے چہرے کی کمانیاں بگڑ گئیں اور کہنے لگے، میں پہلے بھی بارش میں کئی بار بھیگ چکا ہوں، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سورج غروب ہوتی ہم دونوں مچان پر جا بیٹھے اور چیتے کا انتظار کرنے لگے۔ بیتل شہر میں رات 8-9 بجے تک بڑی رونق رہتی ہے۔ لوگ بازاروں اور گلیوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور مکانوں میں بتیاں وغیرہ بھی جلتی ہیں۔ میں حیران تھا کہ چیتا کس طرح لوگوں کی نظروں سے بچ بچا کر باغ میں آیا، اور شاید آج پھر آئے۔ صفدر صاحب نے میرے کہنے سننے پر گائے یا بھینس کے بجائے ایک عمر رسیدہ گدھے کو باغ میں کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ چیتا آئے تو گدھے کے گوشت سے ناشتہ کر سکے۔ 7 بجے، پھر 8، حتیٰ کہ 9 بج گئے۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور مکانوں کی بتیاں ایک ایک کر کے گل ہو گئیں۔ لوگ اپنے اپنے بستروں میں دبک گئے اور شہر تاریکی کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ صرف ہم 2 افراد ایسے تھے جن کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ بارش میں بھیگتے رہیں اور رات بھر جاگا کریں۔ مسٹر سلیوان کی کیفیت یہ تھی کہ بار بار اونگ جاتے، چند لمحے تک گردن ڈھلکائے اونگتے رہتے اور پھر یکلخت چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ انہیں یقیناً سخت نیند آ رہی تھی، مگر آفرین ہے کہ ایک مرتبہ بھی انہوں نے مچان سے اترنے کا ارادہ نہ کیا۔ خود میری کیفیت یہ تھی کہ آپ ہی آپ دل بیٹھا جاتا تھا اور چھٹی حس بتاتی تھی کہ کوئی جان لیوا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ کئی مرتبہ جی میں آیا مسٹر سلیوان سے کہوں کہ مچان سے اتر جائیں، مگر ہمت نہ ہوتی تھی۔ اپنی قسمت کو کوسنے لگا کہ ایسے ضدی انگریز سے پالا پڑا ہے کہ خدا کی بنا۔ رات کے 11 بجے ہوں گے کہ باغ میں گدھا اپنی مکروہ آواز میں ہینگنے لگا۔ اس کی آواز توپ کے گولے کی طرح ہمارے سروں پر نازل ہوئی۔
مسٹر سلیوان جو خراٹے لینے کی تیاریاں کر رہے تھے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ان کا ہاتھ فوراً اپنی رائفل کی طرف گیا۔ دبے دبے لہجے میں بولے، چیتا آ گیا شاید۔ مسٹر سلیوان چوکنے ہو کر ادھر ادھر گھورنے لگے۔ گدھا اپنی بھیانک آواز میں مسلسل چلا رہا تھا۔ مسٹر سلیوان نے اچک کر دیکھنے کی کوشش کی اور اندھیرے میں درخت کی ایک شاخ کو پکڑ کر جو ہی آگے بڑھے، شاخ کمزور تھی، تڑاق سے ٹوٹ گئی اور ہم دونوں مچان سمیت دھڑام سے 20 فٹ نیچے گھاس پر جا گرے۔ میری آنکھوں کے سامنے جیسے چنگاریاں سی اڑنے لگیں۔ میرے سر میں چوٹ آئی تھی اور میں صرف اتنا دیکھ پایا کہ مچان کے گرتی باغ کے مشرقی کونے میں چھپا ہوا چیتا اچھلا اور ہماری طرف آیا۔ میں نے اسے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مسٹر سلیوان منہ کے بل گرے تھے لیکن رائفل اب بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مسٹر سلیوان حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ اٹھے اور رائفل کا کندھا چیتے کے سر پر دے مارا۔ چیتا درد سے بہتاب ہو کر دوہرا ہو گیا لیکن پلٹ کر پھر ان کی طرف بڑھا اور دایاں پنجہ اس زور سے مسٹر سلیوان کے منہ پر مارا کہ وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے کئی فٹ پرے جا گرے۔ اتنی دیر میں میں اپنی کمر سے بندھا ہوا چاقو نکال چکا تھا کیونکہ میری رائفل نہ جانے کہاں گر گئی تھی۔ میں نے للکار کر چیتے کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ورنہ وہ چشم زدن میں ڈپٹی کمشنر کی تکہ بوٹی کر ڈالتا۔ چیتا ہزبناک ہو کر میری جانب لپکا۔ میں نے چاقو چیتے کی گردن میں گھونپ دیا۔ گرم گرم خون کا فوارہ چیتے کی گردن سے نکلا اور وہ میرے اوپر آن پڑا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ناگپور کے ہسپتال میں پڑے پایا۔ میرے سینے اور گردن پر چیتے کے پنجوں کے گہرے زخم آئے تھے۔ میں نے مسٹر سلیوان کا حال پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ دوسرے کمرے میں پڑے۔ ان کا چہرہ پٹیوں میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھے اور لپٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے آنسو دیکھے۔ انہوں نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور رک رک کر کہنے لگے، آخر ہم نے اس چیتے کو مار ہی لیا۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ، دوسری قسط، مئی سن 1966۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہے ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔